رزم پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن: یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم۔ عاشقان اولیاء کی زندگی مطلوب ہے، عاشقان اولیاء کی زندگی مطلوب ہے، کوئی تیرا کامل ولی کوئی تیرا مجذوب ہے۔ اتباع نفس سے جس کا نفس مرعوب ہے، اتباع سنت سے جس کا نفس مرعوب ہے، در حقیقت اے خدا وہی تیرا محبوب ہے۔ میرے معزز ساتھیوں اور علماء کرام، الحمدللہ آج ہمارے بلوچستان کے ساتھیوں کے توسط سے، ان کی محنت سے اور ان کی کاوشوں سے اور حضرت کے فیض سے بلوچستان میں پہلا اجتماع نقشبندیہ شاذلیہ منعقد ہوا۔ الحمدللہ یہاں کے لوگوں کا جوش اور جذبہ اور دین سے وابستگی دیکھ کر دل کو بہت زیادہ مسرت اور خوشی محسوس ہوئی۔ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے پالنے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اس کریم رب کو، جس رب نے ہمارے لیے زمین، آسمان، چاند، ستارے، یہ سارا نظام تخلیق کیا صرف اور صرف حضرت انسان کے لیے، ہم اس رب کی پہچان کر لیں، ہمیں اس کریم رب کی معرفت نصیب ہو۔ تھوڑا سا اس معرفت کو ہم کیسے پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کس طرح اس کی معرفت سے ہم واقف ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کے چہرے کو آپ دیکھو، جن کی صحبت میں آپ بیٹھو، وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ میں اور آپ دنیا کے مشاغل میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں نفقے وغیرہ کی، اپنے گھر کی روزی کے، بچوں کی ضروریات کے لیے اپنے کافی سارے وقت کو اس چیز میں صرف کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم چھوٹ وقت میں، تھوڑے سے وقت میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالیں اور اپنے رب کی معرفت ہمیں مل جائے، اس کا آسان طریقہ، بہت ہی آسان طریقہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ اللہ والوں کی صحبت کا کمال عجیب کمال ہے۔ تھوڑی گھڑی اگر آپ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے نا، اور اپنے دل کے پیالے کو
خالی کر کے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ جو تحقیق کرنی ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے سے پہلے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جڑنے سے پہلے، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے کر لے، جو تحقیق کرنی ہے کر لے، علماء حق سے پوچھ لے۔ اس بندے سے میں اپنا اصلاحی تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ کوئی اللہ والا کسی پہ زبردستی نہیں کرتا کہ بھائی ہمارے پاس آؤ، ہمارے ساتھ جڑو۔ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا مد منصور ہو جانا۔ اللہ والے آپ سے آپ کے دل کی خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو بدگمانی کی تمام غلاظتوں سے پاک کر کے، حسد، کینہ اور عجب سے پاک کر کے، اور اس اللہ والے کو اپنا دل دے دو۔ واللہ العظیم کچھ عرصہ اس کی صحبت میں بیٹھو، آپ کا دل اللہ کے کرم سے اس اللہ والے کی صحبت سے نورانی ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ سمندر آپ کو نہیں پورے عالم کو سیراب کر دے گا، کیونکہ جو عشق کی خاصیت وہ آگ کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ۔ آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں لگتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی عشق کی آگ ایک سینے سے دوسرے سینے میں لگتی ہے، ایک دل سے دوسرے دل میں لگتی ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی آگ شیخ آپ کے دل میں لگاتا ہے، جیسے گھر میں آگ خود نہیں لگتی، یا کوئی بچہ لگاتا ہے، یا حادثاتی طور پہ لگ جاتی، یا کوئی شرپسند لگاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت سے جو آپ کو ملے گا نا، یہ جب آپ ان کی صحبت میں خالی دل لے کر جاؤ گے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتاؤں آپ کو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت پہ بہت بہترین واقعہ ہے، اس سے اللہ والوں کی محبت دل میں بھر جاتی ہے۔ پھر وہی بات، اپنے دل کے پیالوں کو اعتراضات سے خالی کر دو، تھوڑا وقت، زیادہ نہیں، تجربہ کر لو۔ 21 دن تک کسی بھی اللہ والے کو بس اپنے دل اور دماغ اور تمام اعتراضات سے خالی کر کو اس کے سامنے اپنا دل رکھ لو۔ 21 دن بعد اللہ کے کرم سے وہ دامن نہیں چھوڑو گے آپ ان کا، کیونکہ ہر چیز اپنے والے سے ملتی ہے۔ ہم سبزی کے لیے سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، ہم دودھ کے لیے دودھ والوں کے پاس جاتے ہیں، پیٹرول کے لیے پیٹرول والوں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ آپ کو اللہ والوں کی جوتیوں میں ملے گا، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں لے کے آئے۔ حضرت کی صحبت میں جب بیٹھے تو اللہ والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک سخی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باطن میں نور کے ایک سرچشمے عطا کیے ہوتے ہیں جو ان پر ہر وقت وارد ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب سالکین اور محبت کرنے والے ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ واللہ العظیم سادہ ہوتے ہیں، بے وقوف نہیں ہوتے۔ آپ دل میں جو سامنے رکھ کے بیٹھتے ہو نا، اللہ ان پر منکشف کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے پیالوں کو خالی کرو۔ یہ نہ سمجھو اسے نہیں پتا، جب رب باپ بنا کے اولاد کو پالنے کا طریقہ سکھاتا ہے تو جب رب ولی اللہ بناتا ہے تو مریدوں کو چلانے کا طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ ولی اللہ بننا مشکل ہے، کیونکہ وہ اس راستے سے گزر گیا، اس مشقت کو اس نے پائی، اس تکلیف کو اس نے گزارا، تو دوسرے کو گزارنا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔
خود چلنا مشکل ہے. میرے کو کوئٹہ کا راستہ پتہ چل گیا, میں کسی کو بھی لا سکتا ہوں. اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کے راستے میں چلنے کا طریقہ پتہ ہے. وہ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں, مجاہدات اٹھاتے, تکلیفات اٹھاتے. رمجم سب کو نظر آتی ہے, لیکن جو مشقت پیچھے سالوں کی چلی ہوتی ہے, 20-20 سال, 15-15 سال, 30-30 سال, وہ نہیں نظر آتی. جیسے باپ محنت کر کے مال کماتا ہے نا, بچوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی, بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن مزے بچے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ مزے تو بندہ باپ کے مال پہ کرتا ہے, اپنے مال پہ تو خرچے پورے کرتا ہے. تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ نے جب توجہ ڈالی تو ان کو اپنے سینے میں کچھ جلن محسوس ہوئی. تو انہوں نے کہا حضرت میرے سینے میں جلن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ وہ علم ہے جو تمہارے سینے میں ہے, یہ جل رہا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے, اور توحید پر جب وہ مناظرہ کرتے تھے تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 100 دلائل تھے, اور مد مخافل جو مد مقابل ہوتا تھا, مخالف ہوتا تھا, وہ 30 دلائل میں ڈیر ہو جاتا تھا. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک علم کا سمندر عطا کیا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت اس کو نہ جلائیے, میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا. حضرت نے کہا یہ بہت زیادہ مزین ہو کے تمہیں ملے گا, پریشان نہ ہو. کہا نہ جلائے. حضرت نے توجہ روک دی. جب حضرت نے توجہ روکی تو ان سے کہا کہ میاں آتے جاتے رہا کرو. چلے گئے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی گزارنے میں لگ گئے. نزاع کا وقت, موت کا وقت آیا. ابلیس آ گیا, مناظرہ شروع کیا ان کے ساتھ. تو کس دلیل سے اللہ کو ایک مانتا ہے؟ اس نے ایک دلیل دی, اس نے توڑ دی. اس نے دوسری دلیل دی, اس نے توڑ دی. اس نے تیسری دلیل دی, اس نے توڑ دی. حتیٰ کہ جب اس نے 30 دلیلیں توڑی تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے گھبرا گئے. ادھر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں, اپنے سالکین کے ساتھ خانقاہ میں وضو کے لیے گئے, اور وضو پہ وضو کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکشف کر دیا کہ راضی کے موت کا وقت ہے, اور شیطان اس کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے. حضرت شیخ اس مناظرے کو دیکھ رہے. دلائل کا انبار شروع تھا, حتیٰ جب اس کے 90 دلائل اس نے توڑ دیے تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو پسینے آ گئے. اس نے کہا تیرے پاس 10 دلائل رہ گئے, ٹوٹل 100 دلائل ہے تیرے پاس. شیطان کو کیوں پتا تھا؟ شیطان جو تھا نا, یہ تمام انبیاء کی جو شریعت ہے نا, اس کو کلیات اور جزیات سے جانتا تھا. اس کا عالم تھا, دیکھا ہوا تھا. اس کے سامنے سارے آتے, سارے نبی شیطان کے سامنے آئے. شیطان کی بدبختی کیا, اس میں 3 عین تھے, چوتھا نہ تھا. نمبر 1 علم کا عین, اتنا بڑا عالم, تمام نبیوں کی شریعت کو جزیات اور کلیات سے جانتا تھا. نمبر 2 اتنا بڑا عابد کہ زمینوں میں اور آسمانوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے رب کے آگے سجدہ نہ کیا. نمبر 3 اتنا بڑا عارف کہ عین غضب کے وقت اللہ سے کہتا ہے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ پر اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. ظالم میں 30 چوتھا عین نہیں تھا, عشق کا عین. اللہ نے عشق کا عین حضرت انسان کو دیا. وہ عاشق ہے اللہ کے اوپر. انسان مسلمان اللہ پہ عاشق ہے, اس سے محروم تھا, اس لیے اس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے بناؤں, آگ اوپر کی طرف جاتی ہے. آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں, مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے. یہ تو کفر ہے کہ ادنا جو ہے نا اعلیٰ کو سجدہ کرے. شیطان سے پہلے کون شیطان کا جس نے شیطان کو تباہ کیا؟ اس کا نفس. اس کے نفس نے اس کو تباہ کیا. اور اللہ والوں کی محنت کا میدان بھی آپ کا نفس ہوتا ہے, کیونکہ نفس کی خباثتیں تمہیں اس دنیا سے بغیر کلمے کے لے جا سکتی ہے.
बुजुर्गों ने लिखा है कि दुनियाई बीमारियां यानी जिस्मानी बीमारियां अगर इसका आप इलाज न कर सके तो ज़्यादा ज़्यादा आप इस दुनिया से जाएंगे ना, और कुछ भी नहीं होगा। मगर अगर रूहानी बीमारियों का आपने इलाज अल्लाह वालों की सोबत में बैठ के नहीं किया तो बगैर ईमान के जाने का अंदेशा है। कितना अहम मौजू है ये। उसके नफ्स ने उसको तबाह किया। तो जब इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह मनाजरा चल रहा, शैतान ने उनको बोला कि बाकी 10 दलाइल दे। उन्होंने दलाइल देना शुरू किया, उसने तोड़ना शुरू कर दिए, हत्ता के 99 दलाइल उसके तोड़ दिए। इमाम राजी पसीने पसीने हो गए। इधर शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह वजू पे वजू करते हुए गुस्से में लोटे को उठा के ज़मीन पे मारते, ए राजी तू इस खबीस को ये क्यों नहीं बोलता, मैं अल्लाह को बेदलील मानता हूँ। जब सभी दलील उसने मांगी, सभी दलील हज़रत इमाम राजी की इब्लीस ने तोड़ी। उसने कहा अब तेरे पास क्या दलील है? उसने कहा मैं अल्लाह को बेदलील एक मानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक घड़ी अल्लाह वाले की सोबत से उसको ईमान की दौलत से इस दुनिया से लेके गए। इसी को हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यक जमाना सोबते बाओलिया, यक जमाना सोबते बाओलिया बेहतर 7 साला तादबेरिया। एक घड़ी किसी अल्लाह वाले की सोबत में बेहतर है 100 साला बेरियाई इबादत में। थानवी रहमतुल्लाह ने कहा कि 1000 साल, और दूसरे जुमले में फरमाया सारी जिंदगी। क्योंकि इल्म तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत बड़ा था, इबादत भी करी, मगर मनाजरे में। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने कीमती वक्त को एतराज़ात में मत गुजारो। तुम्हारी नफ्स की चालों को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे नहीं हैं, तुम्हें जो बाद में ऐब नजर आते हैं ना हम लोगों में, ये पहले क्यों नहीं नजर आते थे? सबसे पहली चीज, हमारे सिलसिले के अंदर अमलियात एक जुज है। हमारे सिलसिले का मेन काम इस्लाह नफ्स है। चूंकि अल्लाह की मखलूक के तकलीफ में भी होती है, बीमारी में भी होती है, और अल्लाह के नबी से ये काम साबित है, सहाबा से ये काम साबित है, हमारे बुजुर्गों से साबित है। आपने, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत की बीमारी की जरूरत को भी पूरा किया। डॉक्टर को हर बंदा मानता है, डॉक्टर तो नहीं था अल्लाह के नबी के दौर में, था नहीं था, मगर अल्लाह के नबी ने खुद ये इलाज किया, रूहानी इलाज किया, दम डाला। नजर का झाड़ कर अल्लाह के नबी से साबित है। एतराज करना आसान है, सामने बैठकर बात करना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त तुम्हें ये वसवसे क्यों नहीं आ रहे थे जब कुछ भी नहीं थे? सिलसिले ने हमें क्या दिया? तुम बेनाम थे, तुम्हें नाम सिलसिले ने दिया। तुम्हें कोई जानता नहीं था, तुम्हें दुनिया की पहचान सिलसिले ने दिए। तुम अल्लाह के जिक्र से वाबस्ता नहीं थे, अल्लाह के जिक्र से सिलसिले की वजह से वाबस्ता हुए। तुम परेशान थे, जादू से परेशान थे, जिन्नात से परेशान थे। हर तरफ दीवारों पे लिखा हुआ है जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हमारे उलमा भी परेशान, आम लोग भी परेशान। इस सिलसिले की बरकत से आज जादूगर और शयातीन परेशान है कि ये शाज़ली कहाँ से आ गए, ये मुसीबत बनकर हम पर कहाँ से टूट गए। क्योंकि जादूगर के सामने खड़े होना यह सिर्फ शाज़ली की सिफत है। अपनी जान पेश करना कोई आसान नहीं है। एक मकूला दीवारों पे लिखा होता है जादू वो जो सर चढ़कर बोले। फकीर ने उसके साथ एक मकूला लगाया, शाज़ली वो जो जादूगर का सर फोड़ कर बोले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर करम किया। उम्मत परेशान थी, जादूगरों का किसी के पास इलाज हल नहीं था। अल्लाह ने करम किया है, सिलसिले शाज़लियों को दोबारा जो है ना उरूज अता किया। बजाय इसके कि तुम इसकी मुखालफत करो, इस जमात के साथ जुड़ो,
تم اس کی مخالفت کر کے جادوگر کی حمایت کرتے ہو، کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ جسے اللہ کھڑا کر دینا اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے تجدید دی۔ تو یہ سب کا سلسلہ ہے، اس میں خوب جی جان سے لگ کے کام کرو، معترض کے اعتراض سے گھبراؤ نہ، اس کو ہمت ہے تو بولے سامنے آؤ تاکہ اس کو بولنے دو، اس کا اعتراض تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس تند مخالف سے نہ گھبرانا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تمہاری مخالفت تمہیں اونچا اڑاتی ہے۔ ایک غیر اختیاری سنت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے کلمے کی دعوت شروع کری، اللہ کے ذکر کو پھیلانے کی دعوت شروع کی، تو لوگوں نے مخالفت کی۔ مکے میں جب سال، اس زمانے میں بھی ہر سال مکے میں لوگ آتے تھے، جیسے ابھی حج کی ترتیب ہے، یہ ترتیب پچھلی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو کفار مکہ ٹولیاں بنا کے، ٹیمیں بنا کے باقاعدہ لوگ میں جا کے تشکیل کرتے تھے، اور لوگوں کو جا کے یہ بولتے تھے کہ یہاں پر ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے، وہ جادوگر ہے، وہ دیوانہ ہے، کیا کیا بکواسات نہیں کرے ہمارے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اس طرح ہمارے لیے بھی لوگ بولتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ پہلے جادو کو معلوم کرو، جادو کیا چیز ہوتی ہے۔ جادوگر تو وضو میں بھی نہیں رہ سکتا ہے، مسجد میں بھی نہیں گھس سکتا ہے، اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ کے ذکر سے اس سلسلے نے وابستہ کیا۔ 24 گھنٹے آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے، اللہ اللہ کر رہے۔ کوئی ایسی چیز تو آپ کو سلسلے والے نہیں بتائیے۔ سلسلہ شاذلیہ کا مزاج صحابہ کی ترتیب پر ہے، چلتے پھرتے صحابہ بھی ذکر کرتے تھے، ہمارے سلسلے میں بھی چلتے پھرتے ذکر کراتے۔ سلسلے شاذلیہ کثرت سے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ الحمدللہ اس سلسلے سے وابستہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ ایک ایک قرآن پڑھا، ایک ایک سال تک پڑھا۔ جو قرآن ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے تھے، تکلیف سے طبیعت خراب ہو جاتی تھی، روزانہ ایک ایک قرآن سال تک پڑھا۔ اس فقیری سے تعلق ہے۔ 40 دن والے تو بے حساب ہے روزانہ ایک قرآن پڑھنے والے، لاکھوں مرتبہ اللہ کا ذکر کرواتے۔ اس میں ذات 1.25 لاکھ تو ایک دن میں پڑھ لیتے۔ اس لیے اللہ سے وابستہ ہونے کے لیے اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے تمہیں اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا۔ وہ تمہارے نفس کو اس کی اصلاح کرے گے۔ نفس کی 3 حالتیں، نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ اللہ والے اس پہ صحبت کر کے، محنت کر کے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے نفس امارہ لوامہ سے بنتا ہے، لوامہ سے مطمئنہ بنتا ہے، اور پھر مطمئنہ نفس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو دیکھو، سلسلے سے وابستہ ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دنیا کے مسائل بھی حل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آخرت کے مسائل کے بھی الحمدللہ حل کیے۔ ایسے الحمدللہ اس سلسلے سے وابستہ لوگ جب دنیا سے جا رہے، ان کے ماں باپ نے اس فقیر کو خود بولا، اللہ جانتا ہے کہ وہ کلمے پہ کلمہ پڑھ رہے، ذکر پہ ذکر پڑھ رہے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے۔ کیوں؟ آپ کا مزاج بن گیا، اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سلسلہ آپ کو ذکر سے وابستہ کرتا ہے۔ جب آپ ذکر سے وابستہ ہو جاتے ہو تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیونکہ ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔
اب اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور ایک صاحب کھڑا ہو کے بولتا ہے اللہ کے ذکر زیادہ کرو کہ پاگل ہو جاؤ گے۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تو تم پاگل نہیں ہوگے، تم ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو جنہوں نے کثرت سے ذکر کیا ہوا ہے۔ کیونکہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو غیر عالم میں جاتے، تو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جبال العلم نے کیا جواب دیا؟ ہم حاجی صاحب کے پاس ذکر سیکھنے جاتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ذکر کسی کثرت ذکر کرنے والے اللہ والے کی صحبت سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک بندے نے اولا نہیں پڑھی، میڈیکل نہیں پڑھی، وہ آپ کو میڈیکل نہیں پڑھا سکتا۔ جن کا ذکر ہی 100 مرتبہ ہے تو ان کے پاس اگر آپ کثرت سے ذکر کریں گے تو وہ آپ کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے، پاگل ہی ہوں گے نا۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سلسلے کا ذکر اگر مجنو کرے گا اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ اور الحمدللہ اس سلسلے کی یہ کرامت ہے کہ جو دوسرے سلسلوں میں بگڑے، جو دوسرے مشائخ کے ساتھ پاگل ہو گئے، وہ اس سلسلے میں آئے، اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا، انہی مشائخ کے پاس پلٹ کے گئے۔ آپ تو بولتے تھے کثرت ذکر سے ہم پاگل ہو جائیں گے، اس بندے کے ساتھ اس سے ہم نے تعلق جوڑا، ہم نے کثرت ذکر کیا، ہم تو ٹھیک ہو گئے، ابھی میں لاکھوں مرتبہ ذکر کرتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے بندوں کا اس فقیر نے علاج کیا جو ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا تھا تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، اس کو 1.25 لاکھ اللہ کا نام کروایا، 70,000 روزانہ کلمہ پڑھایا، 30,000 بسم اللہ پڑھائی۔ تو ظاہر ہے ان کی دکانیں بند ہوگی، اعتراض کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ آ کے سیکھے اعتراض شروع کر دیتے۔ معترض کے سر پہ نہیں ہے تاج ولایت، معترض کے سر پہ نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تو تمام ساتھی انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ اپنے نسبت کو جوڑیں گے، تعلق مضبوط کریں گے۔ معترض کا کوئی اعتراض کی بالکل اس کو راستہ نہیں دو، گنجائش مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعتراض، اس کو یہ جو اعتراض دیتا ہے نا یہ ابلیس بتاتا ہے، اور ابلیس جانتا ہے اس کے دل میں اس کے شیخ کی عقیدت اور محبت، اکرام اور عزت اس شخص کو اللہ کا ولی بنا دے گی، اور ایک بنے گا وہ عالم کو بنا دے گا۔ تو وہ اس نور کی کیفیت کو ابلیس دیکھتے ہوئے اس کو وسوسہ دیتا ہے اور آپ کی نور کی کیفیت کو ختم کرتا ہے، اور نورانیت کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو ذکر میں کمی خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا، اعتراض کا پہلو کیا ہے؟ شخصیت پرستی اعتراض کا پہلو نہیں ہے، کسی شخصیت کے پیچھے نہ جاؤ۔ اعتراض کا پہلو شریعت کے خلاف ہے وہ شخص، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے وہ شخص، تب اس کی آپ جو ہے نا اختلاف کر سکتے ہو۔ جب ایک شخص شریعت کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، تمہیں شریعت پہ چلاتا ہے، تمہیں سنت پہ چلاتا ہے، تمہیں اللہ کے قرب کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو وسوسہ دیتا ہے۔ اس کو بولو بھائی ہمیں دلائل دو، اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ تو اللہ کا ذکر کراتے۔ ایسے بے وقوف بھی پیدا ہو گئے، منصب پہ بیٹھ کر کہتے قرآن سے جادو ہوتا ہے، کفر ہے یہ۔ چاہے کوئی مولوی بکے، کوئی مفتی بکے، کوئی پیر بکے، قرآن جادو کو ختم کرنے کی کتاب ہے، نہ کہ جادو کرنے کی کتاب ہے۔ جاہل کو جادو کی تشریح بھی پتہ نہیں ہے، جادو کیا چیز ہے؟ جادو میں شیاطین ہوتے، قرآن کے ساتھ فرشتے ہوتے، فرشتے اور شیاطین کی ازلی جنگ ہے آپس میں۔ پہلے جا کے سیکھ، ایمان دوبارہ پڑھ، نکاح دوبارہ کر۔ قرآن سے جادو ہوتا ہے تو رہ کیا گیا پھر؟
تو خدا را ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو. ایک للو نے بولا، بعض دفعہ دماغ گھوم جاتا ہے، تھوڑے سے الفاظ سخت آ جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اللہ والے کا حوالہ دیا، میں نے حوالے سے نکالا کہ وہ اللہ والا خود بولتا ہے میں نے یہ وظیفے اجازت سے کرے، لکھا ہے اس نے، اس لیے فلہذا تم اپنی مرضی سے ذکر کرو. تو میں نے کہا MBBS بھی اپنی مرضی سے بن جاؤ، انجینئر بھی اپنی مرضی سے بن جاؤ، ڈاکٹر بھی اپنی مرضی سے بن جاؤ، عالم بھی اپنی مرضی سے بن جاؤ، ساری کتابیں مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں. میں نے کہا اس کو بول پہلے خود بیٹھ کے وظیفہ میں اجازت نہیں دوں گا، وظیفہ خود پہلے کر 40 دن بعد اسپتال میں پڑا ہوگا یا نفسیاتی مریض ہوگا یا پاگل ہوگا، پتہ چل جائے گا اجازت کی اور اللہ والوں کی ضرورت ہے یا نہیں. فلہذا ایسے بیوقوف لوگوں کی باتوں پہ بالکل کان مت دھرنا. یہ کچھ چیزیں اس وقت چل رہی تھی، اس لیے اس پر میں نے بات بھی کری. تو بغیر اجازت کے کوئی وظیفہ نہ کرے. اور وظیفہ، وظائف، اسباق سلاسل اس اللہ والے کی صحبت میں کرے جو سبقوں کو جانتا ہے، اس کے رازوں کو جانتا ہے، اس نے وہ راستے طے کیے ہوئے، تو اس کی صحبت میں جا کے کرو. میرے پاس اسلام آباد میں ایک مدرسے میں، ایک جلدی سے واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، سلسلے پہ اس نے اعتراض کیا. پھر میں گیا، ان کے ساتھ ساری ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ پیر بھی تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں ہم نے تو 4 سلسلے سنے، یہ شاذلی کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا ہمارے گھر سے آئے. الحمدللہ ہمارے گھر سے اس سلسلے کو اللہ نے عروج دیا ہے. میں نے کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 102 سلسلے طے کیے، آپ کو پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتہ. میں نے کہا آپ کون سے سلسلے میں ہو؟ کہہ رہا ہے قادریہ میں. میں نے قادریہ کے سبق بتا دو، لطائف بتا دو، 2000 تسبیح بتا دو. کہتا مجھے نہیں پتا. وہاں محتمم صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا ایک طالب علم آ کے آپ کو بولتا ہے میں عالم ہوں، میرے پاس سند ہے، آپ اس سے پوچھتے ہو اولیاء کی کتابیں کون سی ہے، اس کو نہیں پتا، دوسرے درجے کی نہیں پتا، تیسرے کی نہیں پتا، آپ اس شخص کو عالم مانیں گے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا اس کو سلاسل کے سبق نہیں پتا، آپ اس کو صوفی کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا قابلی گاڑی ہے تو ہمارے پاس آ، رجسٹرڈ کر دے، تیرے کو صرف نام ہے. سارے اعتراض ختم ہو گئے، الحمدللہ سلسلے سے جڑ گئے. آج وہ سلسلے کے ذکر کرتے. پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو. آپ کی لا علمی کبھی یہ چیز ثابت نہیں کرتی کہ پیچھے اس کا وجود نہیں ہے. یہ آپ کی کم عقلی. آپ تحقیق کرو، سب سامنے آئے گا. تو وقت کم ہے اور ابھی پیچھے بھی الحمدللہ بیانات کا سلسلہ ہے. تمام ساتھیوں سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی. مجھے آپ کو سب سے پہلے مجھے ضرورت ہے، مجھے توفیق عطا فرمائے، پھر آپ تمام ساتھیوں کو. اور سلسلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک، موت تک ہمیں جوڑے رکھے. کیونکہ اس سلسلے کا امام شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کے اندر کشف اور کرامات ایسے جیسے بچے کے ہاتھ میں چھڑی. اس لیے جادو کاٹنا بھی کرامات اولیاء میں سے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے یہ لکھ دیا، جو شخص جادو کی کاٹ کرتا ہے یہ اللہ والا ہے، یہ جو جادو کی کاٹ کرتا ہے یہ جو ہے یہ کرامت اولیاء میں سے، اور اللہ والوں میں اس کا سب سے بڑا مقام ہے. چونکہ جادو کاٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے. الحمدللہ سلسلے کی برکت سے لوگ ضرر سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے وابستہ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جو برگر فیملیاں تھی، ایسے لوگ جو دین سے دور تھے، اس سلسلے کی برکت سے دین سے جڑے. اور ایک بات میں ان اعتراض کرنے والوں کو ذرا آج آپ لوگ کی توسط سے بول دوں بھائی، بولو. اتنی عقل سیکھ لو، کسی پر اعتراض کرنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. اور عمومی عقل یہ ہے جو بزرگوں نے فرمایا، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے باشرب ہوتے یا بے شرب ہوتے. تو یہاں تو باشرہ کی لائن لگی ہوئی ہے، علماء، مفتیان، حضرات، اور کثرت سے اللہ کے ذکر میں جڑے ہوئے. ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے. دلائل مانگو کچھ بھی نہیں ہے، کک بھی نہیں ہے. بولو سامنے بیٹھو، سامنے بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. جھوٹا ہے یہ شخص.
اللہ کے نبی نے فرمایا جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا ہے اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. سنی سنائی بات پہ عمل نہ کرو، اس سے دلائل مانگو کہ بھائی دلائل دو ہمیں. کہتے ہیں نئے آگے، نئے نہیں ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.